بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیکھیے کتنے ادب سے نام لے رہے ہیں۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم ان کی خدمت میں دس عرض کرتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرائیں، مسلمانوں میں فتنہ پیدا نہ کریں۔ جیسا ہم صحابہ کو مانتے ہیں ایسے کوئی مان ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس جو ماننے کا معیار ہے وہ ہے محبت رسول، اور محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ ہر اس صحابی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما جو ہمیں رسول کے جنازے میں نظر آئے۔ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، سنی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ خوشی میں نہیں پتہ چلتا محبت کا۔ حضرت زہرا کی شادی میں نہ آتے، ضرورت بھی نہیں تھی ایسے لوگوں کے آنے کی۔ جملہ کہہ دیا آپ نے، بیوی کی شادی میں نہ آتے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سرکار کا جنازہ، سمو بھائی توجہ اب میری طرف رکھیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، کیمرے بھی چلتے رہیں گے، لوگ آتے جاتے بھی رہیں گے، کوئی باہر نیاز کھاتا رہے گا، کوئی شربت پیتا رہے گا، لیکن توجہ میری طرف رکھیے۔ کہتے ہیں کہ صاحب صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ میں علم کے نیچے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ماننے یا نہ ماننے کا معیار ذاتی دوستی، ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم ہر اس کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں جسے رسول کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سنا دیا، پیچھے والوں کے لیے جملہ کہوں، ہم ہر اس کو اپنے دل سے نکالتے ہیں، رسول جسے حجرے سے نکالتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، پڑھے لکھے آصف بھائی، آپ سے میں نہیں کہوں گا کہ داد دیں، اس لیے کہ آپ تھکے ہوئے بہت ہیں، اور آپ کی دعا کافی ہے، کیونکہ بیک سے دعا ہوتی ہے، سامنے سے داد ہوتی ہے۔ جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے میرے پیچھے، وہ سب دعا دیں گے اور آگے والے داد دیں گے۔ تو میں اچھا، اگر ایج میں بچہ چھوٹا ہو نا تو اسے لفظ سلامت رہے نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف، اسے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ آپ سے جو چھوٹا ہو اس سے کہیں سلامت رہے، کیونکہ سلامتی کی دعا بڑا دیتا ہے۔ تو یہ بچوں کو سیکھنا چاہیے۔ ایک صاحب کراچی میں اردو دان، اور کہہ رہے ہیں فلاں پہ نالت، میں نے کہا نالت نہیں لعنت، تو یہ محافل مجالس ہی سکھائیں گی نا۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ قبلہ میں کل آپ کے گھر تشریف لاؤں گا، تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں میں حاضر رہوں گا، نہیں غور فرما رہا۔ تو اب تو میڈیا نے سب کچھ سکھا دیا ہے، تو ہم ہر اس کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں جسے نبی اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، ہم ہر اس کو اپنے دل سے نکالتے ہیں جسے نبی حجرے سے نکالتے ہیں۔ ہمارے پاس معیار، کیونکہ ہماری ذاتی دوستی دشمنی کسی سے نہیں ہے۔ جو رسول پاک کے جنازے میں ہے اس کا مطلب ہے اس کا رسول پاک سے تعلق ہے، جو جنازے میں نہیں ہے اس کا رسول پاک سے تعلق نہیں ہے، جس کا رسول سے تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہے۔ آپ نے سنے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں۔ اب اگر جنہوں نے ابھی تک جو مسجد میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، مسجد میں، اس مسجد میں جنات بہت ہیں، یہ میں بتا دوں، جو مسجد میں بیٹھے ہیں اس میں محبان اہل بیت جنات بہت ہیں، تو وہاں بیٹھ کے اگر داد نہیں دیں گے تو جنات خود پکڑ لیں گے، لہذا تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں۔ خدا سلامت رکھے۔ یہ جناب کیونکہ محبان اہل بیت جنات مولا کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں، تو یہاں خوشی ہے، اور اگر کوئی وہاں بیٹھ کے خوش نہیں ہو رہا تو وہ پھر اس کو باقاعدہ رلائیں گے۔ تو آمادہ ہے، تو میں نے تو ابھی موضوع شروع نہیں کیا کہ جناب ہمارے پاس معیار ہے ماننے یا نہ ماننے کا محبت رسول۔ جس نے سرکار کے جنازے میں شرکت کی، جملہ کہوں،
سہیل بھائی کے لیے جملہ ہے، جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ جو پہنچ جانا تھا، آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ایسا نہ ہو، دیکھیے بہت سارے لوگ مدینے میں مرتے رہے، علی بھی مدینے میں موجود رہے، لیکن جنازے میں نہیں گئے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول کے جنازے میں نہیں آئے۔ لیکن ایک مدائن میں مرا تھا تو علی وہاں بھی پہنچے تھے، اس لیے کہ وہ رسول کے جنازے میں موجود تھا۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ بس آمادہ ہو جائے تو یا خدا سلامت رکھے۔ مولویوں کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی سوال کر سکتا ہوں میں؟ کاشف بھائی، کہ جناب صحابہ سے فرما رہے ہیں، میرے پیارے صحابیوں، میرے اس سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے نسبت دو، شبیہ دو، نسبت دو۔ میرے اس ہاتھ، کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم، میرے اس ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یہ میں نے موضوع شروع کیا ان کے پھول والے کلام پہ، کہا کہ میرے ہاتھ کو تشبیہ دو، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار آپ کا ہاتھ گلاب کے پھول کی مانند خوشبودار اور نرم و ملائم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ گلاب کا پھول ہمارے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ اور بہت باریک سی بات عرض کر رہا ہوں، تاریخی بات ہے، کتاب کا نام ہے سراج غم، جس میں یہ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 2 دانت شہید ہوئے، تو ذرا سا خون احد کی پہاڑیوں پر گرا، خون اطہر۔ پہلی مرتبہ مکے کی ان پہاڑیوں پر، مدینے کی ان پہاڑیوں پر پہلی مرتبہ اسی جگہ پر گلاب کا پودا پیدا ہوا جہاں سرکار کا خون اطہر گرا تھا۔ تو یہ کلام ایسے ہی نہیں پڑھ رہے تھے، اس میں خوشبو خون رسول موجود ہے۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں خوشبو خون رسول موجود ہے، پھول، گلاب کا پھول، اس میں پودا یعنی پھول آ گیا، تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرو۔ یہ بھی فرما رہے تھے نا کہ پتیاں بھی اس کی اعضا خانوں سے نکلتی ہیں، اس کا چولی دامن کا تعلق ہے اہل بیت سے، غور فرمائے گا۔ اب پتہ چلا کہ بہت سارے مسلمان اپنی قبروں پر پھول کیوں نہیں ڈالتے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سنا، آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدعت شرک نہیں ہے، تعلق اہل بیت سے ہے۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے۔